بھائیوں جانے من اس کو نیچے لائن کو لائن اس کے ساتھ باندھو نا کیا کر رہے ہیں صحیح رہے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. بلو کو چھوڑ کے ہاتھ چہرے پہ سینے پہ کے نیچے سے تاکہ توبہ کی فیوزات برکات سے آپ مستفیض ہو سکیں.
صاحب آپ کو مبارک ہو. آج جو بھائی سلسلے کے ذریعے سے سلسلے میں داخل ہو کر اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لی، توبہ تائب ہو کر اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر وہ جو گمراہی کے رستے پہ ہم روانہ ہو چکے تھے، گناہ سرزد ہو رہے تھے، گناہوں کا احساس نہیں تھا، اور آج اللہ نے ہمیں توفیق دی. اللہ نے توفیق دی کہ آج ہم سلسلہ قادریہ کے ذریعے سے آج ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں. یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ جس دروازے کے ذریعے ہم جو اللہ تعالی ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض تھا، اور اللہ تعالی نے یہ دروازہ بھی کھول کے رکھا کہ میں اپنے بندے سے ناراض تو ہوں، لیکن دوسری طرف اپنے بندے سے پیار بھی کرتا ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے ان کی نصیحت، والدین اس کو نصیحت کرتا ہے، غلط رستے سے روکتے ہیں، غلط سوسائٹی سے روکتے ہیں، اسے اچھا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں. بچہ نصیحت کو نہیں سنتا، بچہ باغی ہوتا ہے، بچہ برائی کے رستے پہ نکل جاتا ہے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا جو رستہ ہے یہ غلط رستہ ہے. وہ واپس اپنے والدین کے پاس واپس آ کے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگتا ہے کہ آپ نے مجھے پالا پوسا، مجھ پہ ساری محبتیں نشاور کر دیں، مجھے نصیحتیں کی، برائی سے روکنے کی آپ نے حد المقدور میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں بری سوسائٹی کی وجہ سے، آپ چاہتے تھے میں اچھائی کی طرف جاؤں، میں برائی کی طرف چل نکلا. تو جب ایسا بچہ جو گناہوں
کے راستے پہ ہو اور وہ اچانک دروازے سے واپس آ کے اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے کہ بس میں گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں، جو آپ نے مجھے جو تربیت یا نصیحت کی ہے بس میں اب اسی راستے پہ چلوں گا، مجھے معاف کر دیں، تو ساتھیو آپ کو اندازہ ہے کہ جب یہ بچہ واپس آتا ہے تو والدین کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا۔ پتھر ہے، میں پتھروں کو پیٹ رہا ہوں، آگے سے پتھر بول نہیں رہے۔ بولنا چاہیے، آپ پتھر تو نہیں ہیں، آپ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کا بیٹا غلط راستے پہ نکل جائے، برے راستے پہ نکل جائے اور آپ اس کے لیے پریشان ہو اور اچانک وہ گھر آ کے آپ کے پاؤں پڑ جائے اور معافی مانگ لے کہ میں گناہوں سے، میں نے غلطیاں کی ہیں، مجھے معاف کر دیں، جب آپ کا بچہ واپس آتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ اب بات ہو گئی نا، بنگالی جاگ گیا، صرف جگانے کی دیر ہے۔ بابا جی نے جگایا ہے نا، اب میریکل کر رہا ہے بنگالی، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ تو والدین کے رشتے سے تو بہت آگے ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ چاہتا تو ہمیں زندگی نہ دیتا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا، تو یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ پھر اللہ نے صحت دی، یہ احسان ہے یا نہیں؟ آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، پاؤں دیے، دماغ دیا، دل دیا، اب کتنی نعمتیں ایک اس انسان کے اندر، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی؟ ایک نعمت وہ ہم سے چھین لیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی نعمت ان سے پوچھیں جن کی نعمت ان سے لے لی گئی ہے۔ پاؤں کی نعمت ان سے پتہ کریں جو پاؤں پہ چل نہیں سکتے، معذور ہیں۔ کانوں کی نعمت ان سے پوچھیں جو آپ بات کرتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک ایک نعمت، کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان ساری نعمتوں کو آپ ایک طرف کر دیں، صرف ایک نعمت اگر انسان اللہ تعالی کے فضل اور کرم پہ نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پہ ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں، ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانس اندر جاتا ہے تو میرے زندگی کا سسٹم چلتا ہے، ایسا ہے؟ یہ سانس ہم لے رہے ہیں تو سانس اندر جاتا ہے، اس سے میرا جسم کا پورا سسٹم چلتا ہے۔ یہ سانس اندر جاتا ہے اور پھر یہ سانس اگر اندر جا کے اور ادھر رک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سانس اگر اندر نہیں جاتا
آپ سانس لے رہے ہیں، وہ آپ کے سسٹم میں یہ سانس آپ لیتے ہیں، یہ اندر نہیں جاتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، موت۔ اور یہ سانس اندر چلا گیا، ہم سانس لیتے ہیں اور پھر واپس بھی جاتا ہے نا، اور اگر یہ سانس ہم لے کے اندر جائے تو زندگی ہے، اور اگر یہ سانس واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ موت۔ یعنی آپ کا سسٹم ختم ہو گیا، آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ کی ایک نعمت اگر سانس اندر جاتے ہوئے رک گئی، سسٹم بریک، سسٹم فیل ہو گیا، موت آ گئی، اور یہی جو اندر ہمارا سانس اندر سے جب باہر لاتے ہیں اور باہر لاتے ہوئے رک گئی تو پھر بھی موت۔ تو میرے ساتھیوں، آپ بتائیں، آپ سب سمجھدار ہیں، کم از کم اللہ کی نعمتوں کو تو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کہ ساری نعمتیں کنارے رکھ کے اس سانس اندر جانے کی نعمت، اندر سے باہر آنے کی نعمت، یہ دو نعمتیں 24 گھنٹوں میں آپ کو کتنی ملتی ہے؟ دونوں کو چھوڑ دیں، ایک کا حساب لگا لیں، دوسرے کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے، جمع کر لیں گے۔ آپ میں سے کوئی جوان ایسا ہے جو اللہ کی اس نعمت کا حساب دے سکے؟ آپ کے پاس حساب ہے کہ کتنا سانس آپ کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا ڈسچارج کر رہے ہیں؟ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ ہمیں نہ ملے تو ہماری موت واقع ہوتی۔ تو ساتھیوں، جب اس کی صرف ایک سانس لینے والی نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس ایک نعمت کو اگر وہ روک دے تو ہمارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی ہستی جس کی ہم پہ عنایات ہیں، زندگی کی نعمتیں ہیں کہ اللہ شمار کریں تو لا تحصوها، آپ شمار نہیں کر سکتے، تو ان نعمتوں کا اللہ تعالی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے۔ بندہ کس لیے ہے؟ بندہ ہے بندگی کے لیے۔ تو اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، لیکن جب بندگی کی بجائے ہم بغاوت پہ اتر آئیں، ہم نافرمانی پہ اتر آئیں، تو وہ رب رحیم و کریم جب بندے پہ اتنے احسانات کیے اور یہ بندہ اس کے نافرمانی کے رستے پہ چلا جائے تو ساتھیو اللہ ناراض ہوں گے یا نہیں؟ اب ہم جو بندے ہیں پیدا ہی بندگی کے لیے ہیں، کیا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں؟ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا، اب ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ بھئی گناہگار ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، ٹائم گزر گیا، 20 سال 30 سال 40 سال گناہوں میں گزر گئے، میں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہاں آ کے آپ کا سلسلہ آپ کو آواز دیتا ہے کہ آؤ ادھر آ جاؤ، کونوا مع الصادقین، اچھوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نیک لوگوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ولیوں کی طرف آ جاؤ۔ وہ سلسلہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ پھر، یہ میدان کا نام کیا ہے؟
جلوس میدان میں آپ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ جمع ہو کے آپ سب اللہ کی رسی کو تھام کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ توبہ پسند کرتے ہیں، چاہتا ہے میرا بندہ، جیسا باپ چاہتا ہے، والدین چاہتے ہیں نافرمان بیٹا فرمان بردار ہو کے میرے پاس آ جائے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے نافرمان بندہ اس کا فرما بردار بن کے اس کے دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور تو اللہ یہ ایک دروازہ ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے اس سلسلے کو آپ رہنمائی کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے پاس ہمارے سلسلے کے جو شجرہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے چلتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، ایک ادھر ہاتھ اس نے ادھر ہاتھ، یہ کنڈی زنجیر کی جو کنڈا ہوتا ہے، لمبی زنجیر ہے، اس میں جو بھی ہاتھ رکھتا ہے اس کنڈے میں اپنے زنجیر میں اپنا حصہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمیں جو اولیاء اللہ شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ عبد الرحمن چوروی، سید احمد شاہ سرکوٹی اور حضرت طیب شاہ رحمت اللہ علیہ اور طاہر شاہ صاحب، ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے۔ یہ سلسلہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ سلسلے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی جو لمبی لسٹ ہے، جس کا ایک کا شرک ایک سے کنیکٹڈ ہے، دوسرے کا دوسرے سے، تیسرے کا تیسرے سے، اور یہ زنجیر کو کیا بولتے ہیں؟ چین، چین، شینگل بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شکول، شکول آپ جانتے ہیں اتنا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا مل جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا ٹکڑا ملتا ہے، ایسے ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک سرا اور دوسرا سرا، یہ شکول جو ہے، بس اس میں آپ ایک کنڈا ڈالیں تو بس یہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ جو شکول ہے، جس کے کنڈے جو سلسلے کے جو ہمارا شجرہ ہے، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا یہ زنجیر کے ٹکڑے اس کے ساتھ ہوتے 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 خواجہ عبد الرحمن چوروی نے اپنا شکل ڈالا، اس کے بعد سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ زنجیر چلتی چلتی آج اس زنجیر میں جس کا ایک سرا مدینہ میں ہے، میرے آقا کے ہاتھ میں ہے، وہ زنجیر چلتے چلتے آج جو سلسلہ میں داخل ہو گئے، انہوں نے اپنا ٹکڑا بھی اس زنجیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور جو بھائی سلسلے میں آ گئے، انہیں نے توبہ کر دی، اللہ نے قبول کر دی۔ اگر کسی کا حق نہیں دینا تو حقوق اللہ جو ہے وہ آپ نے معافی مانگ لی صدقے دل سے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔
لیکن یہ موقع کس نے دیا؟ یہ موقع ہمیں سلسلے نے دیا ہے۔ یہ نعمت جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارا کنیکشن جوڑ دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ آپ کا کنیکشن کہاں جڑا آج سلسلے نے آپ کا کنیکشن مدینے والے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب اتنی بڑی نعمت اگر ہمیں مل گئی تو اس نعمت کو ہم نے سنبھالنا ہے یا بے پرواہی سے کہ چور ڈاکو لے جائیں ہماری غفلت کی وجہ سے، اس کو سنبھالنا ہے یا بے پرواہی کرنی ہے؟ اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ نعمت ہے اور اس نعمت کو سنبھالنا یہی ہے کہ توبہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ ہو گئی جو اللہ کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، گناہ معاف ہو گئے، توبہ کر لی، اللہ رحیم کریم ہے، حضور کے صدقے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ پہلا پورشن تھا، لیکن دوسرا پورشن بڑا اہم ہے، وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ تو بس ساتھیو، یہ ہے آپ کا امتحان، کامیابی ناکامی۔ پرانا سودا آپ نے حساب بے باک کر دیا، اب آگے آپ نے جو چلنا ہے یہ آپ کا امتحان ہے۔ گناہ معاف ہو گئے، لیکن اب آنے والی زندگی کا کسی کے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ کس کی زندگی کب ختم ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کب ہوگی؟ لمحے کی خبر ہے، گھنٹے کی خبر ہے، دن کی خبر ہے، مہینے کی ہے، سال کی ہے، کوئی خبر نہیں۔ یہ میں بھی بات کرتے کرتے بس سر رکھ لوں گا، سلسلہ ختم۔ کوئی ساتھی اس محفل سے چل کے آیا ہے، شاید اگر اس کا وقت پورا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ تو یہ آنے والا وقت جو ہے آپ کا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن وہ جو بھی وقت آپ کے پاس ہے وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے آپ کا۔ ماضی چلا گیا، آنے والا کل اس کا کوئی اعتماد نہیں، آج یہ ہمارے ہاتھ میں۔ تو ہر آج جو ہے، ہر لمحہ موجودہ جو ہے اپنی زندگی کا، اس کو اللہ کی یاد میں گزارو، اس لمحے کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، تاکہ جو مختصر وقت کے بعد آپ نے نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، آپ کو نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، وہ ہے قبر کی زندگی۔ اور یہ زندگی جو ہے، آپ میں سے 20 سال 30 سال 40 سال آگے چلے گئے، یہ زندگی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو قیامت آئے گا تو یہ زندگی ختم ہوگی۔ اس وقت تک آپ نے جو قبر کی زندگی ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کو اگر راضی کر کے آپ قبر میں جاتے ہیں تو یہ قبر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیں گے۔
اس قبر میں اللہ تعالیٰ کے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، قبر کو وسعت مل جائے گی، آپ کو شانتی، دل کا سکون مل جائے گا۔ اور اللہ معاف کرے اگر ہم اس قبر کے اندر ایک گناہگار کی حیثیت میں جائیں گے تو پھر سوال و جواب سے شروع ہو کر قیامت تک تسلسل کے ساتھ عذاب ہے، جو کہ ایک انسان اس عذاب کو جھیلتا ہے۔ اب یہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند یہ ہے، ایک تو عقل مند یہ ہے کہ باڑی بناتا ہے، گھر بناتا ہے، بڑا گھر، بڑی باڑی، بڑی گاڑی، یہ سب کچھ بناتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت سمجھدار ہے، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اور اس کے لیے سارا سرمایہ لگا دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، میں کہتا ہوں یہ بڑا بے وقوف ہے، جو مختصر سی زندگی کا تو سوچ رہا ہے، لیکن جو لمبی زندگی ہے اس کے لیے وہ بندوبست نہیں کرتا، اس کے لیے وہ محنت نہیں کرتا، اور وہ جو زندگی ہے وہ یا تو بہت ہی پیاری زندگی ہے یا بہت ہی دکھ اور تکلیف کی زندگی ہے۔ تو ساتھیو، آپ سلسلے میں داخل ہو گئے، آپ سے تقاضا یہی ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا معافی مانگ کر، آئندہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں ان کے ذریعے سے سلسلہ یہاں پہنچا ہے، اور اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ یہ سلسلہ ایسے نمودار ہے جیسے سورج جو ہے وہ نکل آتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ یہ فیض ہمیں نظر آتا ہے کہیں سلسلے کی صورت میں، کہیں جامعہ کی صورت میں، کہیں انجمن کی صورت میں، کہیں غوثیہ کمیٹی کی صورت میں، کہیں دعوت الخیر کی صورت میں، اور کہیں یہ فیض ہمیں نظر آتا ہے تو 12 ربیع الاول کو عاشقان رسول کا جب جلوس نکلتا ہے دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسا فیض ہے جو بنگالیوں کی قسمت میں، بنگالیوں کو نصیب ہوا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی بھی قدردانی کریں، اور جو آپ کو رستہ ملے اس رستے پہ اپنے آپ کو گامزن رکھیں۔ جامعہ ہے، علماء ہیں، یہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ پرسوں ہم نے یہاں وزٹ کیا، اسمبلی ہوئی، بریفنگ ہوئی، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں بچے جو ہیں 8,000 150، جی ہاں بالکل یہی فگر ہے، 8,150 بچہ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے۔ یہ دین کی باتیں ہیں، لیکن صرف مفتی نہیں بن رہا، دین بھی اس کو دین بھی مل رہا ہے اور دنیا بھی اس کو مل رہی ہے۔ آج کتنے عدالتیں ہیں جس میں جج جو ہیں وہ اس جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کتنے، پرسوں ایک ہفتہ پہلے مجھے DIG ملے ڈھاکہ کے، وہ ملنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں جامعہ احمدیہ سنیہ کا طالب علم ہوں۔
دین بھی اور دنیا بھی، یہ دونوں نعمتیں آپ کو دی ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ان چیزوں کی قدر کریں، اور علماء کرام سے کہ ہمارے جو دعوت الخیر ہے، دعوت الخیر کو اس پہ، تاکہ مخلوق خدا کی تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعوت الخیر کو بڑھوتی دینی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب ہوں گے جی، ان کو بڑھوتی دینی چاہیے۔ دوسرے یہاں کے جو بچے پڑھتے ہیں، ان بچوں کے لیے کل ہمارا یہاں پہ میٹنگ ہوئی انجمن کی اور فیصلے کیے گئے، کیونکہ ابھی شکایت ہے کہ 8,000 بچہ کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، کہ مزید ان اداروں کو توسیع ملے، اور انشاءاللہ اس کو مزید وسعت مل رہی ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں ادارے بن رہے ہیں۔ بس ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم سکھائیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں پکڑنا ہوگا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عمل میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اس کی طاقت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے میں پوری دنیا تک اسلام پہنچا۔ تو یہ اسلام جو پہنچا، یہ توحید کا ہاتھ میں توحید کا پرچم لے کر آپ نکلے اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اس پرچم کو کسی اور کے حوالے نہ کریں۔ اور دوسری طرف حضور کی محبت جو اللہ کا تقاضا ہے، حضور کی محبت اللہ کا تقاضا ہے کہ میرے محبوب سے پیار کرو، محبت کرو، محبت کرو گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں اپنے محبوب پہ، میں اور میرے فرشتے صلاۃ السلام بھیجتے ہیں، تم بھی آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کسی چیز میں شریک نہیں کرتا، اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ درود کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں اللہ بھی ہمیں اپنے ساتھ ملاتا ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آقا پہ درود بھیجو، آقا سے محبت کرو۔ اللہ کی وحدانیت، توحید کا پرچم، حضور کی محبت کا پرچم۔ میں کہتا ہوں دو پلر ہے جس پہ ہمارا ایمان بیس کرتا ہے، ایک اللہ کی توحید، دوسرا حضور کی محبت۔ اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور ہماری تعلیم جو ہے، ہمارے جو علماء ہیں، اپنے تقاریر میں آپ ان دونوں چیزوں کی بات کریں۔ اس وقت دنیا مکالمے کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ موبائل ہے، اس کے اندر دنیا جہان کے لوگ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ علماء کرام اس چیز کو نوٹ فرمائیں کہ ان دونوں چیزوں کو آپ نے فروغ دینا ہے، توحید اور حضور کی محبت، ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں۔ یہی ہمارے کامیابی کا دار و مدار اسی پہ ہے۔ اور اس فتنے کے دور میں کوئی صحابہ کرام کا ٹھیکہ کسی نے لیا ہے اور کسی نے اہل بیت کا۔ یہ اہل سنت والجماعت
ہمارا عقیدہ اور ایمان اس پہ قائم رہنا ہے کہ صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے ہمارے لیے. جو بھی صحابہ ہیں ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور دوسری طرف اہل بیت اللہ تعالیٰ نے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا چیز حضور کے جانے کے بعد ہمیں دی گئی, کیا چیز چھوڑا حضور نے؟ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. تو صحابہ کرام کی بھی بڑی خدمات ہیں, ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں. اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم ان سے بھی بیعت کرتے ہیں. کچھ مسلمان, کچھ ہمارے بھائی, کچھ صحابہ کے پیچھے چلے گئے, اہل بیت ان کے ہاتھ سے نکل گئے. کچھ اہل بیت کے پیچھے چلے گئے, صحابہ کرام ان کے ہاتھ سے نکل گئے. ساتھیوں, یہ محبت ہمارا اہل سنت والجماعت اس پہ قائم رہے کہ ہم صحابہ سے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں. یہ اس پہ قائم رہنا, اس کے اندر اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرتا ہے, یہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے, اس عقیدے پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا آپ سے ہماری یہی گزارش تھی. اب آپ سے جو بھائی سلسلے میں آئے ہیں, آپ کو کچھ وظائف دیے گئے ہیں. وظائف میں پہلے فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 بار لا الہ الا اللہ, 200 بار الا اللہ, 200 بار اللہ 200 بار پڑھنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ اوابین پڑھنے ہیں 6 رکعت. ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار اور کل شریف 3 بار پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دو رکعت کی نیت کرنی ہے, کل 6 رکعت پڑھنا ہے. اس کے بعد وظائف ہیں درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ. مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ درود شریف 100 دفعہ پڑھ لیں, عشاء کی نماز کے بعد یہ جو 3 وظائف ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ, یہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد بھی یہ وظیفہ اپنا پورا کر سکتے ہیں, اور اگر پہلے نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ اپنا پورا کریں. اس میں پڑھنے میں آپ کا فائدہ ہے, روحانی طاقت آپ کی مضبوط ہوتی ہے, اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور نہ پڑھنے سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آج جو وعدہ کیا ہے اللہ سے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے, اور 5 وقت نماز پڑھیں, نیکیوں کے کام کریں, لوگوں کی مدد کرنا, نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں بس آپ جس سے اللہ راضی ہے وہ کاموں کو کریں, جس سے اللہ ناراض ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اور ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہماری نجات کا ذریعہ.
آمین آمین جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ میلاد پاک کے صلاۃ والسلام کا نذرانہ جو بھائی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں ان کی اور توبہ کی یہ جو تمام حاضرین نے توبہ کی ہے یا اللہ اس مبارک محفل کے صدقے ہم سب کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ نیک لوگوں کے رستے پہ صالحین کے رستے پہ اولیاء اللہ کے رستے پہ کاملین کے رستے پہ ہمیں چلا یا اللہ ہمارے غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما جن بھائیوں نے آج توبہ کی ہے سلسلے میں داخل ہوئے یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما کہ یہ اپنے دین پہ اور جو ہدایت ملی ہے استقامت کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے یا اللہ ہماری اداروں کو کا قیامت جاری اور ساری رکھ جامعہ احمدیہ سنیہ انجمن اور دیگر ہمارے جتنے پورے بنگلہ دیش اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی طیب العلوم ہے اس کے ساتھ منسلک جتنے ادارے ہیں یا اللہ ان کو قائم اور دائم رکھ یا اللہ اس سلسلوں کو قائم اور دائم رکھ ہمیں محبت اور شوق کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب ہو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بنگلہ دیش کے بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرشار ہیں یا اللہ ان پہ کرم فرما ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور یا اللہ بیمار جہاں جہاں بھی جو بھی بیماروں کو شفا کامل نصیب یا اللہ جن کی معیشت کمزور ہے اس کو مضبوط کاروبار میں جو کمزوریاں ہیں مشکلات ہیں یا اللہ ان کاروبار کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ عزت دولت شہرت ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرما یا اللہ بنگلہ دیش کو ترقی نصیب فرما یا اللہ پاکستان کو ترقی نصیب فرما یا اللہ عالم اسلام کو ترقی نصیب فرما یا اللہ ہمیں صحیح رستے پہ چلا یا اللہ ہمیں جو بد امنی ہے دہشت گردی ہے یا اللہ ہمیں مسلمانوں کو اس دہشت گردی کے اس عذاب سے یا اللہ نجات دلا دے جو لوگ ناسمجھ ہیں اور دین کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں پاتے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما جو انسانیت کے قاتل ہیں یا اللہ یہ سلسلہ یہ جامعہ جب سے بنا ہے یہاں سے جو بھی بچے فارغ ہوتے ہیں وہ محبت کے دنیا کے اندر پیار اور محبت امن اور شانتی کا کہ سفیر بن کر دنیا میں جاتے ہیں ان کے ذریعے سے امن کو فروغ دیتے ہیں اسلام کو جو اصل روح ہے اس روح کو یہ پھیلاتے ہیں تو یا اللہ ان اداروں کو قائم رکھ
اور ان اداروں سے پوری امت مسلمہ کو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ۔